السلام علیکم سامی، پروگرام ہماری منزل کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے سامی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ اگر کسی مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال بھی دیتا ہے، جو اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، تو آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آزمائش کے راستوں سے گزارا اور پھر اس کے بعد میں ان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا۔ تو وہ انسان جو آزمائشوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سب سے پہلے برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح کے لوگ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کے میں نے مثال دی اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے جو سامعین اکرام کوئی کام لینا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے گزار کر ان سے کام لیتا ہے۔ سامعین اکرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلے نمبر پر مبلغ، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا وہ انسان جس کو بھارت نے اپنے ملک سے ملک بدر کیا، وہ پاکستان کی سرزمین پر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو اپنے آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بٹھانے کے لیے تیار ہیں اور وہ حکومت کی طرف سے مہمان ہے۔ تو سامعین اکرام، کتنی عزت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہجرت کی وجہ سے اور دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے۔ سامعین اکرام، اگر ظاہری طور پر اس نے بہت سارے مشکلات کا بھارت کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات کی بلندی ادھر بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں صرف یہ جو پیغام ہے، یہ جو تبلیغ ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کتنی شہرت، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت اور کتنی حکمت عملی عطا کی۔ تو سامعین اکرام، اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کافیہ حیات بھارت کے اندر بی جے پی حکومت جب سے آئی ہے اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ حال ہی میں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ڈونگ انتخابات اور بے بنیاد انتخابات کروا کر وہاں بھی وزیر اعلیٰ مسلط کر دیا ہے لوگوں کے سروں کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھارت کے اندر، مرکز کے اندر دہلی میں جو سرکار ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے مخلص ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کی عبادت گاہیں بھارت کے اندر مسمار کی جاتی ہیں، منہدم کی جاتی ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، باقی جتنے بھی عبادت گاہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خاص کر مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت اور مسلمانوں کے ورثے کو بھارت کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس سے کوئی بھی ذی شعور انسان یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ بی جے پی کے دور اقتدار میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ ہو بھارت کے اندر، یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، جبکہ ان کا منشور یہی ہے کہ بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا، مسلمانوں کو دیس نکالا یہاں سے کرنا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر فلسطین کی طرح، غزہ کی طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی، اور ادھر وزیر اعلیٰ بنا کر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہم مسلمانوں کے اور کشمیریوں کے بڑے مخلص ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں مسلمان اور خاص کر کشمیر کے مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سامعین اکرام، اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ بھارت میں اس وقت جو حکومت ہے اس کا لوگوں کو گلے سے لگا کے پیٹ پیچھے سے چھرا گھونپنے والا کام دفعہ 370-35 ختم کی، اور اس وقت یہ جو حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں بنی ہے، ان کا جتنے بھی لوگ الیکشن کے لیے لڑ رہے تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم دفعہ 370-35 بحال کروائیں گے۔ تو اب ان کے جو اقتدار کے قریب آنا اور اقتدار میں شامل ہونا، اب ان کے بیان بازیوں میں تبدیلی آ رہی۔ عمر عبداللہ کا بیان 100 سال بھی لگ سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نہیں کرتی، ان سے ان کا منافقانہ پن جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو سامعین اکرام، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی ہاں سامعین اکرام، آپ نے گلائے عقیدت سماعت فرمائی، اور میں بات کر رہا تھا بھارت کے اندر مسلمانوں کی حالت زار
مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کو کس طرح جھانسا دے کے قتل کیا جا رہا ہے۔ مودی کے بھارت میں مساجد اور مزارات کو منظم طریقے سے مسمار کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو ہر حوالے سے پاسماندہ کرنا ہے۔ بھارت میں انہدام اسلامی تاریخ کو مٹانے کی دانستہ کوشش کی نمائندگی کر رہا ہے، جس سے بی جے پی حکومت کے ادارہ جاتی مسلم مخالف ایجنڈے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی ہندوتوا کے نظریے سے چل رہی ہے اور ہندو بالادستی پر زور دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتا ہے۔ بھارت کے اندر 2014 کے بعد مسلمانوں کے خلاف تشدد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بشمول بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور مساجد پر حملے جو ہیں، یا اس کے علاوہ اقلیتوں کے عبادت گاہیں جو ہیں ان پر حملے روز کا معمول بن چکا ہے۔ بھارت میں تشدد میں یہ اضافہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کس طرح بنیاد پرست ہندو گروہ، جن کو ریاست کی طرف سے باقاعدہ طور پر حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مزید پاسماندہ کرتے ہوئے استثناء کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ باقی اقلیتیں بھی ان کے نشانے کے اوپر ہیں۔ سامعین اکرام، اسلامی مقامات کو نشانہ بنانا اور تباہ کرنا، مسلمانوں سے ان کی شناخت چھیننا، ان کی موجودگی کو مٹانے کی بڑے پیمانے پر یہ ایک سازش ہے بھارت کی، اور بھارت میں مسماری بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی خلاف ورزی ہے، اور مذہب کی آزادی کا حق جیسا کہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس میں بیان کیا گیا ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سیکولر جمہوریت ہونے کے بھارت کے دعوے بی جے پی کے اقدامات سے متصادم ہیں، جو مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی جگہ کو محدود کرتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو اس سے محروم کر رہا ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن جیسے قوانین کا نفاذ بھارت میں مسلمانوں کے اخراج کو واضح کر رہا ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کی وجہ سے بھارت کو خاص تشویش والا ملک قرار دے دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی تباہی بھارت میں اسلامی شناخت کو مٹانے کی ایک مربوط کوشش کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے طرز زندگی کو ختم کرنا ہے۔ سامعین اکرام، مودی کی بی جے پی کے تحت بھارت ایک ہندو راشٹریہ بن چکا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو لگام دینا ہوگا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اقلیتوں کو اگر کوئی جگہ دینی ہے بھارت میں، تو وہ مودی اور بی جے پی کو لگام دینے ہی سے مل سکتی ہے۔ سامعین اکرام، باقی بھی باتیں کرتے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔